السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ونصلي اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ حاضرین محفل، نوجوانان ملت اسلامیہ، عزیز بچوں اور میرے ہم نشین ساتھیوں، یقیناً ہم سے اور آپ سے خطائیں ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ انسان ہیں، ہم سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، اور خطاؤں کا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین ان خطاؤں کو، ان غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صدق دل سے ایک بار جو خطا کر چکے ہیں اسے دوبارہ نہ کرنے کا ہم عہد کریں، اپنے دل میں پختہ ارادہ کریں کہ اس طرح کی غلطیاں ہم سے دوبارہ نہیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ بندوں کے معافی کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن انہی میں سے کچھ اوقات خاص ہوتے ہیں جن میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو، اپنے بندوں کی استغفار کو، توبہ کو اللہ رب العالمین زیادہ قبول کرتا ہے۔ تو انہی میں سے ایک وقت سجدہ ہے۔ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں اگر اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، اگر اللہ رب العالمین کو صدا لگایا جائے، اگر اللہ رب العالمین کو آواز دی جائے، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس وقت ہماری دعاؤں کو، ہماری آواز کو زیادہ سنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے بھی خطائیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں معصوم عن الخطا کا سرٹیفکیٹ دے رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا تھا کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے دونوں گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم دن اور رات میں 100 مرتبہ سے زیادہ بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے حضور گر گڑاتے تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم روتے تھے اور توبہ و استغفار کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف تھے، اس کے باوجود بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کر روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کریں۔ غلطی ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلطی کر دیا ہے، اب اللہ رب العالمین کے سامنے جانا ہے۔ اور ایک چیز ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں، معافی تلافی کریں، تو کس انداز میں کریں؟ عربی زبان میں کریں؟ تو عربی زبان تو ہمیں آتی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ غلط فہمی ہے، یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ آپ یہ چیز تصور کیجئے کہ ساری جہان کو بنانے والا وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے تمام جہان کو پیدا کیا ہے، ہر زبان کو وہ جاننے والا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ آپ عربی نہیں جانتے ہیں تو آپ اردو زبان میں، اپنی مادری زبان میں، جس زبان کے آپ جاننے والے ہیں اسی زبان میں اللہ رب العالمین کو پکاریے، اسی زبان میں اللہ رب العالمین سے فریاد کیجئے، اسی زبان میں اللہ رب العالمین سے لو لگائیے کہ اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، عربی کے بجائے آپ اردو میں کہیے، اپنی مادری زبان میں اللہ رب العالمین سے فریاد کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم سے غلطی ہوئی ہیں، ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، دوبارہ ہم سے اس طرح کی غلطیاں نہیں ہوں گی۔ صدق دل سے اگر ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں گے تو میرے دوستو یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ ہماری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں کہ دوبارہ اس طرح کی غلطیاں ہم سے نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین یقیناً معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو
گناہوں سے بچائیں، لغزشوں سے بچائیں، خطاؤں سے بچائیں. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.